نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے زینت دیا نزدیکی آسمان کو چراغوں سے، اور ذریعہ بنایا ہم نے اس کو شیطانوں کے مارنے کا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان پہلے آسمان پر چلا جاتا تھا، اور وہاں فرشتے میں جو ڈیوٹی بانٹی جاتی تھی کہ کہاں بارش ہوگی، کہاں کیا ہوگا، کہاں آندھی چلانا ہے، کہاں طوفان آنا ہے، تو شیطان وہاں سے خبر لے کر کے چلا آتا تھا اور یہاں لوگوں کو بہکانے میں لگا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم بزرگ ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہماری بات کو مانو، فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں حصے میں سیلاب آئے گا، فلاں حصے میں ایسا ہوگا، وہ دنیا کا رپورٹ دے دیتا تھا، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا تھا۔ تو اللہ نے آسمان کو سجا دیا تاروں سے، اور وہ کوڑا بنایا شیطان کے مارنے کا۔ شیطان اب جو آسمان پر جاتا ہے تو فرشتے تارا توڑ کر کے شیطان کو مار بھگاتے ہیں، شیطان کا وہاں نہیں چلتا ہے۔ لیکن شیطان انسانوں کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، چونکہ انسان کا تو دشمن ہے وہ، آپ کے گھر میں، آپ کے ذہن و دل و دماغ پر، یعنی آپ کو برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور اچھے کاموں سے روکتا ہے، آپ کے ذہن میں ڈنک مارتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ تم شراب پیو، زنا کرو، تم جھوٹ بولو، غیبت کرو، تم آپس میں لڑو جھگڑو، نیکی کا کام مت کرو، تم لوگوں کی مدد مت کرو، تم لوگوں پر ہمدردی مت کرو، یعنی آپس میں لڑنا لڑانا، غلط وسوسہ ذہن میں ڈالنا، یہ شیطان کرتا ہے۔ شیطان آپ کے دل و دماغ پر حملہ کرتا ہے، شیطان آپ کے گھروں میں رہتا ہے، شیطان آپ کے بچوں پر حملہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کا حملہ پڑھنے والے بچوں کو پڑھائی سے روکنا، اس پر تو وہ لگا رہتا ہے۔ تو آپ ان سارے چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے نسخہ بتایا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ استغفار پڑھتے رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیے، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیے، یہ اس کا کوڑا بن جائے گا۔ اور آپ کو اگر سمجھ میں یہ بات ہے کہ آپ کے گھر میں شیطان ہے، اس کا حملہ ہے، تو گھر کے اندر آپ جو ہے کم سے کم آیت الکرسی تو میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ یہ تو پڑھنا ہی ہے، یہ شیطان کا کوڑا ہے۔ اور گھر کے اندر اثر ہے تو سورہ بقرہ، کم سے کم ایک ختم سورہ بقرہ تو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اگر قرآن کی مکمل تلاوت آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، آپ ہر مہینہ ختم قرآن کرتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو کم سے کم سورہ بقرہ پڑھیں گے، شیطان آپ کے گھر کو خالی کر دے گا۔ اور پابندی سے آپ آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں، شیطان کا حملہ آپ کے گھر میں نہیں ہوگا۔ لیکن شرط ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، آپ اپنے بستر کو پاک رکھیں، گھر کو پاک رکھیں، جو جگہ پر آپ سوتے بیٹھتے ہیں وہ جگہ کو پاک رکھیں، بچوں کو پاک صاف رکھیں، گھر کے ماحول کو پاک رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر تلاوت نہیں تو کم سے کم آیت الکرسی تو سب کو سکھا دیں۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ آیت الکرسی آپ پڑھتے رہیں، اس کا ورد رکھیں، تو شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ استغفار پڑھتے رہیں گے، شیطان بھاگتا پھرے گا، گویا یہ شیطان کا کوڑا ہے۔ استغفار شیطان کا کوڑا ہے، آیت الکرسی بھی شیطان کا کوڑا ہے۔ اور گھر کے اندر اگر شیطان پناہ لیے ہوا ہے تو پھر سورہ بقرہ پڑھیے، شیطان گھر کو خالی کر دے گا۔ اور اگر پابندی سے آپ قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن پاک ختم پڑھ رہے ہیں، تو شیطان کا گزارا آپ کے گھر میں نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی
ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔